منکر اور نکیر کے جب سوال مجھ سے ہوں گے اس وقت کو یاد کر کے. یقیناً شعراء نے اپنے انداز سے کہا اور محبت کرنے والوں نے خوب داد عطا کی، لیکن یہ بات یاد رکھیے ہمارے عقیدے میں شامل ہے منکر اور نکیر کا آنا اور سوال و جواب کرنا. اگر کسی کو یہ یقین نہ ہو تو اس کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ منکر نکیر آئیں، سختی نہ کریں، لیکن آئیں گے ضرور. یہ اور بات ہے منکر نکیر آئیں اور آپ سے محبت کریں، آپ کو جنت کی بشارت دیں، یہ اور بات ہے، لیکن آئیں گے ضرور، سوال بھی کریں گے. تو سوالوں سے بچنا ممکن نہیں. عجیب بات ہے، روایت ہے کہ اگر جناب فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ علیہا کے لیے اللہ کے رسول نے سوال کا جواب باہر سے عطا کیا ہے، تو کیا ہم اور آپ سوال سے بچ سکتے ہیں؟ اگر کسی کے ذہن میں ہو تو نکال دیں، سوال تو ہوں گے. یہ الگ بات ہے کہ سوال ہوں گے اور تلقین پہلے سے اگر ہو گئی ہو تو روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ارشاد فرماتے ہیں جب سن لیتے ہیں منکر نکیر کی جناب آپ تلقین کروا رہے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے یہ مخاطب ہو کر کہتے ہیں اب تو اسے سب بتا دیا گیا، سارے سوالوں کے جوابات بتا دیے گئے. تو تلقین تو ہم نے کرا دی، یاد کرنا آپ کا کام ہے. اور سخت زبان ساتھ دے یا نہ دے یہ ہمارے اور آپ کے اعمال کی بنیاد پر ہوگا. مگر امام نے اسے یاد آخرت میں شامل کیا، سحر کے وقت میں پڑھی، اور آج کی حد تک امام کے ان جملات میں سے آخری جملہ وَأَبْكِي لِخُرُوجِي مِنْ قَبْرِي عُرْيَانًا ذَلِيلًا حَامِلًا ثِقْلِي عَلَى ظَهْرِي وَأَنْظُرُ مَرَّةً إِلَى يَمِينِي وَأُخْرَى إِلَى شِمَالِي وَالْخَلَائِقُ شَأْنٌ لَا يُغْنِهِ شَأْنٌ. میری اور آپ کی ہدایت کے لیے جتنے کلمات معصومین بیان کیے جا رہے ہیں اسے معصوم کے ساتھ منسوب مت کیجیے گا، اپنے لیے خیال کیجیے گا. فرماتے پروردگار گریا کرتا ہوں اس دن جب میں اپنی قبر سے ایسے نکلوں گا کہ بدن پہ لباس نہیں ہوگا. یاد آخرت، بدن پہ لباس نہیں ہوگا اور ایسی ذلت ہوگی کہ کوئی عزت مجھے نہ ملے گی. حاملن، اور جھکا ہوا ہوں گا کہ میرے اعمال کا بوجھ میری کمر پہ ہوگا. یہ سمجھانے کے لیے یعنی ایک تو انسان نکلتا ہے نا کسی روم سے بالکل نارمل انداز سے کہ ٹھیک ہے میں بالکل بہترین انداز سے باہر آ گیا، کوئی مسئلہ نہیں میرے لیے. ایک انسان بالکل نکلتا ہے باہر خوف کے عالم میں. آپ فرماتے میں دیکھوں گا کبھی دائیں اور کبھی بائیں، والخلائق، اور ساری خلق خدا بدحواس ہوگی، کبھی دائیں کبھی بائیں، سب کو دیکھوں گا. لوگ نکلنے قبروں سے سب بدحواس ہیں. ایک مثال چھوٹی سی، جہاں 4 لوگ بیٹھے ہوں وہاں پر آوازیں تو آتی ہیں، اور بڑی معذرت مومنات سے کہ جملہ مشہور مومنات کے لیے کہ 2 عورتیں 4 عورتیں خاموش نہیں بیٹھ سکتی. میں کہتا ہوں ہاں بیٹھ سکتی ہیں اگر قبرستان ہو. ہمارے علاقے میں قبرستان کو خاموش کالونی کہتے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. روایت میں نے پڑھی تو نہیں ہے مگر بزرگ کہتے تھے کہ جب کبھی
لوگ بیٹھے اور اچانک خاموشی ہو جائے, بات کرتے کرتے اچانک سب خاموش ہو جائے ایک دم, تو اس وقت ملک الموت کا وہاں سے گزر ہوتا ہے. روایت نہیں پڑھی, سنا ہے بزرگوں سے. تو قبرستان خاموش کالونی, کتنے مردے ہیں, ہزار ہاں, سب خاموش ہیں. جب اٹھیں گے اتنے ساروں کے بیچ میں اکیلا ہوں گا, سب اکیلے ہوں گے. کیوں؟ چلیے یہ تو برکتیں ہیں ڈیوائسز کی کہ سب کے ہاتھوں میں اب ڈیوائس تو آئی گئے, کبھی موبائل کے نام سے, کبھی دیگر ناموں سے, آئی پیڈ کہہ لیجئے, ٹیبلٹ کہہ لیجئے, یا لیپ ٹاپ کہہ لیجئے, الی آخر. اب تو خدا کا بڑا کرم ہو گیا کہ آپ کے رسٹ واچ میں بھی وہ مسئلہ آسان ہو گیا. ڈیوائسز کا استعمال برا نہیں ہے, اچھی بات ہے, لیکن اس نے اگر ہماری ثقافت پر ضرب لگائی, شاید اگر آپ نے وہ ایک ایڈ دیکھا ہو کہ والد صاحب گھر میں داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد دیکھا کہ بیٹی اور بیٹا اور وائف تینوں, ایک کے ہاتھ میں موبائل, ایک کے ہاتھ میں ٹیبلٹ اور ایک کے پاس لیپ ٹاپ, اور تینوں, باپ نے آ کے سلام کیا اور کسی نے باپ کو سلام کا جواب نہیں دیا, یعنی شوہر کو بیوی نے نہیں دیا اور باپ کو بیٹی نے سلام کا جواب نہیں دیا. باپ نے خاموشی کے ساتھ جا کر وائی فائی جو ڈیوائس لگی ہوئی تھی اس کے سوئچ کو آف کر دیا. بس پھر کیا تھا, پھر وہ تین ہو گئے جو کوئی بھی نہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. یعنی اگر کوئی پیاس میں پانی طلب کرے اور اس طرح کی نفسا نفسی کا عالم ہو, امام نے اسے یاد کیا قیامت کے حوالے سے. جب قبر سے نکلیں گے ہمارا حال تو یہ ہوگا, دائیں اور بائیں دیکھیں گے, لوگ نکل رہے ہیں مگر بدحواس سے, کسی کو اپنا ہوش نہیں ہے. اتنے ساروں کے درمیان ہر انسان اکیلا ہے. اسے کہتے ہیں نفسا نفسی کا عالم.